بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، وہ لوگ جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تجاوز مت کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے حد سے بڑھنے والوں کو۔ جہاد اور قتال ایک اہم فریضہ ہے، تبلیغ اپنی جگہ ایک دین کا کام ہے۔ جہادی تبلیغی سے نہ الجھے اور تبلیغی جہادیوں کے سامنے میں رکاوٹیں نہ بنے۔ ایک بڑا تبلیغی تھا، بڑا کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ، جنہوں نے ملکوں کا وقت لگایا، اللہ، جیسے آپ کہتے ہیں فاضل دارالعلوم دیوبند، تو ان کے ہاں جو ملکوں میں جا چکا ہو وہ بڑا تبلیغی تقریر کر رہا تھا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، کب کھانا ملے یا نہ ملے، گھر والے اجازت دے یا نہ دے، نکلو۔ میں نے اس کو ایسا غور غور سے دیکھا، میں نے کہا کیا؟ یک دم تبدیل ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو بجائے تبلیغ کے تیرے ایمان سلب ہو جائے۔ قتال کا معنی تم نے کیا کیا کہ دال کھاؤ مسجد میں بیٹھ کر اور پیاز کاٹ کے لاؤ؟ تو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ صاف کہو کہ یہ تبلیغ اس لیے ہے کہ جہاد کے لیے ماحول بنے، لوگوں میں دین آئے، عقل سیکھو ذرا۔ اور جہادیوں کو میں نے کہا کہ تبلیغ والوں کے سامنے اکے پکے نہ کرو، یہ بھی تمہارے لیے نمازی بنا رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کچھ کنڈ زویا اور سخو بویا، کچھ نہ کچھ تو کام کر رہے ہیں، نہ کرنے دو۔ 15ویں صدی ہے، تباہی کا زمانہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم اعتدال کے سرحدات پر قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ ہم نہ انتہا پسندوں کو پسند کرتے ہیں، نہ ان کو چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، دیکھیں قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑ رہے ہیں۔ ولا تعتدوا، ناجائز اور زیادتی پھر بھی نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے حد سے بڑھنے والوں کو۔ جو بھی حد سے بڑھا اس کو فوراً چوٹ لگے گی، بڑے سے بڑا مجاہد کیوں نہ ہو سر کے بل گر جائے گا، بہت بڑا تبلیغی کیوں نہ ہو سارا وقت تبلیغ میں گزارے اور غلط تعبیرات کرے، خدا کی کتاب کے سامنے مجرم ہوگا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، مارو ان مشرکوں کو، حیث ثقفتموہم، جہاں ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ تمہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، تمہیں موقع ملا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، سمرا باندھ گئی اور بات۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور کافر کا وجود مشرک کا ایک فتنہ ہے جس کا برقرار رکھنا سنگین جرم ہے قتل سے بھی۔ بھئی حرم میں کیسے قتل ہو، کعبے کے حدود میں کیسے ہو، حدود حرم میں کیسے ہو، اشہر حرم میں کیسے ہو؟ فرمایا جب یہ خود ہی چھیڑتے ہیں البادی و ازلم، تو اس فتنے کا وجود ختم کرنا ضروری ہے۔ لوگ الٹا پڑتے ہیں، والفتنہ تو اشد من القتل، یہ دینی جہاد کو فتنہ کہہ رہے ہیں، کم عقل کو دیکھو ذرا، آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، آیت کہہ رہی ہے جہاد نہ کرنا اور کافر اور مشرک کو برقرار رکھنا، یہ فتنہ ہے۔ بالکل عکس استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں کراچی میں ایک ڈی ایم ایل اے تھا افضل خان، اس نے مجھے کہا والفتنہ تو اشد من القتل۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے کہا قرآن شریف وہاں رکھا ہوا تھا اس کے دفتر، میں نے کہا لائے، حاشیہ پڑھا، میں نے کہا تم دیکھو تم نے کیا کہا ہے، غلط کہا ہے بالکل۔ والفتنة أشد من القتل کا مطلب یہ ہے کہ بے دین کافر و مشرک کا وجود ایک فتنہ ہے۔ تم سستی کر کے، کبھی حرم کا عذر کر کے، کبھی حدود حرم کا، کبھی اشہر حرم کا، اسے برقرار رکھنا چاہتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تمہارا اسے برقرار رکھنا یہ فتنہ ہے، اور یہ وجود کافر و مشرک کا فتنہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
اور نہ قتال کرو ان کے ساتھ مسجد حرام کے آس پاس حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں اس میں۔ فَإِنْ قَاتَلُوا کتنی صفائی سے بیان ہے، بس اگر وہ قتال کرے تم سے فَاقْتُلُوهُمْ پھر مارو انہیں، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اسی طرح سزا ہوتی ہے کافروں کی۔ فَإِنْ انْتَهَوْا بس اگر یہ ویسے ہی باز آئے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بس اللہ بھی بخشنے والا رحم والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ دیکھو مقرر اسی کی تائید، اور ان سے قتال کرو حتی لا تکون فتنۃ یہاں تک کہ نہ رہے یہ کفر اور شرک کا فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین اللہ کا خالص رہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر یہ باز آئے فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پس نہیں ہے زیادتی مگر ظالمین کے ساتھ۔ کئی صحابہ کرام نے حملہ کیا تھا، ضرورت تھی جہاد کی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ ہے اور وہ رجب کی پہلی تاریخ نکلی، تو رجب اشہر حرم میں سے 4 مہینے حرمت والے، ذیقعدہ، ذوالحج، محرم اور ادھر سے رجب۔ انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ ہے، اور نکلی کون سی؟ رجب کی پہلی۔ تو صحابہ غیبدان تھے، علم غیب تھا ان کو۔ تاریخ تو دنیا میں ہوتی ہے، چاند کا طلوع ہونا نہ ہونا یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، اور دین نے اسی پر نفاذ کیا ہے، مگر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، علم غیب اس میں استعمال نہیں ہو سکتا، اور صحابہ کو اور نبی کو غیب دانی نہیں ہے۔ واقعہ سے صاف ظاہر ہے، فریق مخالف کچھ بھی کرے۔ اس پر صحابہ کرام نے قتال کیا، جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ سمجھ کر شور مچ گیا۔ فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینے کے بدلے میں ہے۔ اس کی 3 تفسیریں، ایک تو یہ کہ ہم حرمت کے مہینے جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں، دوسرا یہ کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ رجب ہے تو ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں، تو الشہر الحرام وقع بحرمت الشہر الحرام۔ تیسری تفسیر یہ کہ تم نے بھی کم مہینے لتاڑے نہیں، اور تم نے بھی پیغمبر و صحابہ کو مکے سے نکالنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اور تم نے بھی صحابہ کو مارتے ہوئے کبھی دیکھا تھا کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ والحرمات قصاص، اور یہ جتنی حرمتیں ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ فمن اعتدى علیکم جو کوئی زیادتی کرے تم پر فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم بس تم بھی زیادتی کر سکتے ہو اس کے ساتھ مانند اس کے جو اس نے زیادتی کی، تو زیادتی ہے ہی نہیں، مشاکلہ ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔